السلام علیکم دوستو منگول کمانڈر سبوتائی اور باتو خان کے ہاتھوں مشرقی یورپ پر یلغار منگولوں کی مشہور ترین فتوحات تھیں۔ 1243 کے شروع میں منگول فوجیں یورپ سے واپس منگولیا چلی گئیں، لیکن یہ منگولوں کا یورپ پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا۔ 1248 میں منگول خان منگو کی موت کے بعد باتو خان نے دریائے والگا کے کنارے ایک خوبصورت سرائے تعمیر کیا جو اس کی سلطنت کا مرکز تھا۔ یہ جگہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھی کیونکہ بہت سے تجارتی قافلے اس راستے سے آتے جاتے تھے۔ 1255 میں باتو خان کی موت ہو گئی، لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے بیٹے سارتک اور اس کے پوتے الاگچی کی بھی موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا بھائی برکے خان نیا خان بنا۔ برکے خان منگولوں کا پہلا ایسا خان تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ برکے خان اور اس کے چچا زاد ہلاکو خان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، لیکن جب ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد شہر کو آبادی سمیت تباہ کیا تو برکے خان نے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہلاکو خان نے قفقاز اور آذربائیجان کے علاقوں پر حملہ کرنے کے بعد جوچی شہزادوں کو قتل کر دیا۔ یہ شہزادے دراصل برکے خان کے بھتیجے تھے جو ہلاکو خان کے پاس تھے۔ اس دوران سب سے پہلے جس جوچی شہزادے نے ہلاکو خان کے خلاف پیش قدمی کی وہ نوگائی خان تھا۔ نوگائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا جو 1230 میں پیدا ہوا۔ نوگائی خان گولڈن ہورڈ سلطنت کا خان تو نہ بنا، لیکن اس کی زیادہ تر توجہ فوج پر تھی۔ نوگائی خان بھی برکے خان کی طرح مسلمان ہو گیا تھا اور وہ ایک تومان کا کمانڈر تھا۔ برکے اور نوگائی خان 30,000 کی فوج کے ساتھ 1262 کی گرمیوں میں داربند شہر جا پہنچے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے شیروان شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے اپنے ہراول دستے کو اپنے کمانڈر نویان کی کمان میں روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ایل خانی فوج سیماگار اور ایبٹائی کی کمان میں آ پہنچی۔ نوگائی خان نے اکتوبر کے درمیان میں نویان کے لشکر کو شکست دی، لیکن باقی دو لشکروں کے پہنچنے کے بعد نوگائی خان نے پسپائی اختیار کر لی۔ جب ہلاکو خان کو اپنے پہلے لشکر کی شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے اباقا خان کی کمان میں شماخی نامی شہر روانہ کر دیا، جہاں برکے خان اور نوگائی خان کی فوجیں پسپا ہو رہی تھیں۔ دسمبر میں برکے خان دربند شہر پہنچا اور وہاں اس نے ایک چھوٹا دستہ شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑا، لیکن 7 دسمبر کو ایل خانی لشکر نے گولڈن ہورڈ دستے کو ختم کر کے شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن اباقا خان نے اپنی فوجوں کے ساتھ برکے اور نوگائی خان کا تعاقب جاری رکھا۔ یہاں سیماگار اور ایبٹائی نے اباقے خان کو اس کے باپ ہلاکو خان کے پاس واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن ایل خانی شہزادے نے اس مشورے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران ہلاکو خان کی جانب سے اباقے خان کو ایک تازہ دم لشکر بھیجا گیا۔ اس لشکر کے آنے کے بعد اباقا خان نے پھر برکے خان کا تعاقب شروع کیا اور پیش قدمی کرتا ہوا دریائے تیرک جا پہنچا۔ یہ دریا سردی کی وجہ سے منجمد ہو چکا تھا۔ اباقے خان نے یہاں اپنی فوجوں کے ساتھ آرام کیا اور اپنی اس فتح کا جشن منانے لگا۔ ایل خانی شہزادہ اباقا 3 دن تک اپنی فتح کا جشن مناتا رہا، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ وہ برکے خان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ 13 جنوری 1263 میں برکے خان اور نوگائی خان کی فوجیں واپس پلٹیں اور پوری طاقت کے ساتھ اباقے خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں۔ اباقے خان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برکے خان یوں اچانک پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے۔ برکے خان کے اس حملے سے اباقا خان میدان جنگ سے بڑی مشکل سے بھاگا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ میدان جنگ میں مارا گیا، جبکہ باقی دریائے تیرک کے درمیان پہنچا تو دریا میں جمی برف ٹوٹ گئی اور باقی کا بچا کھچا ایل خانی لشکر ڈوب کر مارا گیا۔ اس کے بعد برکے خان نے دربند شہر واپس لے لیا۔ 1265 میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا۔ برکے خان کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ قفقاز کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ اس غرض سے نوگائی خان 1265 کی گرمیوں کی شروعات میں دربند شہر سے اپنی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جولائی کے آخر اور اگست کے شروع میں نوگائی خان کا سامنا ایک ایل خانی لشکر سے ہوا۔ یہ لشکر اباقے خان کے بھائی یوش موٹ کا تھا۔ دونوں لشکروں کا سامنا موجودہ آذربائیجان کے دریا کے کنارے ہوا۔ اس جنگ میں نوگائی خان کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے نوگائی کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس دوران اباقے خان اور برکا خان کے لشکر دریائے کورا کے کنارے آمنے سامنے ہوئے۔
دونوں لشکروں میں تیروں کی بارش کا تبادلہ ہوا لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہوئی۔ 14 دنوں کی سرد جنگ کے بعد برقع خان اپنی فوجوں کے ساتھ ٹیلبیسی کی جانب واپس چل پڑا، لیکن اس سفر کے دوران ہی برقع خان بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ برقع خان کی موت کے بعد نوگائی خان باقی لشکر کے ساتھ گولڈن ہورڈ کے کیپٹل چلا گیا۔ پھر نوگائی خان سلطنت کے مغرب میں دریائے ڈینوب کی جانب چلا گیا۔ برقع خان کی موت کے بعد باتو خان کا پوتا منگو تیمور گولڈن ہورڈ سلطنت کا نیا خان بنا۔ خان بننے کے بعد اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ نوگائی خان کے منگو تیمور کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے کہ برقع خان اور نوگائی خان کے تھے۔ منگو تیمور نے نوگائی خان کو بے عربے کا خطاب دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوستو، اب آپ کو 1240 میں منگولوں کے واپس جانے کے بعد یورپ کا حال سناتے ہیں۔ باتو خان کے یورپ سے جانے کے بعد ہنگری کے بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے سرحدی قلعوں کی نئی تعمیر کا آغاز کیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی شادی کیومن قبیلے کے خان کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد ایک روسی شہزادے دانیال نے 1253 میں گلیشا اور ولانیا میں منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ جب منگولوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک لشکر منگول کمانڈر کرمشا کی قیادت میں روس روانہ کیا جو کہ ناکام ہوا۔ پھر ایک اور لشکر بورنڈائی کی قیادت میں روسی سرزمین میں داخل ہوا۔ جب منگول کمانڈر 1259 میں گلیشیا داخل ہوا تو روسی شہزادہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور پہلے پولینڈ اور پھر ہنگری چلا گیا۔ اس دوران منگول کمانڈر نے شہروں کو لوٹا اور انہیں تباہ کر دیا۔ نومبر 1259 میں منگول کمانڈر پولینڈ میں داخل ہوا۔ منگول کمانڈر برنڈائی نے ساحلی قلعوں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ قتل و غارت کے بعد اپریل 1260 میں برنڈائی پولینڈ سے واپس گولڈن ہورڈ چلا گیا۔ 1271 میں بلغاریہ کے تازار کی دعوت پر نوگائی خان نے تھریس پر حملہ کر دیا۔ بازنطینی بادشاہ ان حملہ آوروں کو میدان میں شکست نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے اس نے 1272 میں اپنی ایک اور بیٹی کی نوگائی خان کے ساتھ شادی کر دی اور نوگائی خان کو ارخون کا خطاب دیا۔ دسمبر 1287 میں نوگائی خان اور طلابگا اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پولینڈ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ چند سال پہلے پولینڈ نے منگولوں کے ایک لشکر کو شکست دی تھی۔ یہ اس شکست کا غصہ تھا جس کی وجہ سے منگول پھر پولینڈ پر حملہ آور ہوئے۔ منگولوں کے حملوں سے پولینڈ کی فوج کے ہراول دستوں کا نقصان ہوا، لیکن 1259 میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد پولینڈ کی فوج بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ نوگائی خان نے یہاں پولینڈ کے شہر کریکو کا محاصرہ کیا جہاں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جس کے بعد طلابگا واپس نکل پڑا اور جلد ہی نوگائی خان کو بھی فروری 1288 میں محاصرہ اٹھانا پڑا، کیونکہ کریکو شہریوں نے منگولوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ نوگائی خان نے اس شکست کا سارا الزام طلابگا پر لگا دیا اور اسے اس شکست کا غصہ بھی تھا۔ نوگائی خان اب زیادہ دیر طلابگا کو تخت پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دوران طلابگا کا بیٹا طولتا نوگائی خان کے پاس چلا آیا، کیونکہ اس کا ارادہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا تھا۔ نوگائی خان نے اسے ایک لشکر تیار کر کے روسی شہر روانہ کیا تاکہ جب وہ اس کے باپ کو الجھائے رکھے گا تو اس دوران تم حملہ کر کے تخت پر قبضہ کر لینا۔ نوگائی خان نے ایک خط طلابگا کو لکھا کہ وہ امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ طلابگا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ بوڑھے نوگائی خان سے ملنے جیسے ہی شہر سے باہر نکلا تو اس کے بیٹے نے حملہ کر کے اپنے باپ کو 1291 میں قتل کر دیا اور پھر وہ گولڈن ہورڈ سلطنت کا نیا خان بن گیا۔ اس کے بعد نوگائی خان نے اپنے اس علاقے میں جو اس کے قبضے میں تھے وہاں ایک آزاد سلطنت کا اعلان کر دیا اور 1296 میں اس نے خود کو اس سلطنت کا نیا خان ڈکلیئر کیا۔ 1297 کے آخر میں نوگائی اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے اکسائے کے کنارے پہنچا، جہاں نوگائی خان اور طولتا کی فوجوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ نوگائی خان کا 40 سال کا جنگی تجربہ تھا، پہلے ہی حملے میں طولتا خان کی فوجیں پسپا ہونے لگیں اور جلد وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس دوران پیچھے کریمیا میں نوگائی خان کا پوتا ٹیکس کی وصولی کے دوران مارا گیا اور وہاں بغاوت ہو گئی۔ نوگائی خان نے طولتا کے تعاقب کا ارادہ ترک کیا اور واپس بغاوتوں کو کچلنے کے لیے چلا گیا۔ نوگائی خان نے یہاں الخانی خان سے مدد کے لیے خط لکھا، لیکن اس دوران طولتا خان نے ایک نئی فوج جمع کر لی۔
1299 میں طولتا خان اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ نوگائے خان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ نوگائے خان دریا کے کنارے پہنچا تو طولتا خان کی فوجیں بھی دریا کے اس پار پہنچ گئی۔ یہاں بوڑھے نوگائے خان نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک قاصد طولتا کے پاس بھیجا اور اسے یقین دلایا کہ یہ سب اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس دوران نوگائے خان نے اپنے بیٹے چاکا کو ایک دستہ دے کر طولتا کے تھکے ہوئے گھوڑے پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ طولتا کو نوگائی کی اس چال کا علم ہو گیا، جس کے بعد اس نے مکمل حملے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نوگائی کی فوج ماری گئی اور نوگائی کے پاس صرف 17 گھوڑ سوار زندہ تھے۔ یہاں طولتا کی فوج نے نوگائی خان کو گھیر لیا۔ یہ دستے روسی دستے تھے جو طولتا کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ ان دستوں نے نوگائی خان کو گرفتار کر لیا۔ نوگائی خان نے انہیں بتایا کہ میں نوگائی خان ہوں، مجھے تم طولتا خان کے پاس لے چلو۔ روسی دستے اسے طولتا خان کے پاس لے کر جا ہی رہے تھے کہ نوگائی خان زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں دم توڑ گیا، اور یہاں گولڈن ہورڈ کے جنرل نوگائی خان کا اختتام ہو گیا۔ نوگائی خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا چاکا اس علاقے کا حکمران بنا، لیکن بلغاریہ کی ایک جنگ میں وہ بھی مارا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔